اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہڈیوں کے بارے میں اور یورک ایسڈ کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے اور ہماری ہڈیوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ عمر کے بڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا جاتا ہے کہ ہم عمر کے جس حصے میں موجود ہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لاوالی سی ایج ہوتی ہے جس میں لاپرواہی بھی ہوتی ہے اور کسی احتیاط کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو جوانی ہے وہ سدا بہار رہے گی. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر ندیم صاحب جو کہ فزیو تھراپسٹ بھی ہیں اور کائروپریکٹر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیروں کی ایڑیوں میں بہت تکلیف رہتی ہے. وہ میڈیکیٹو چوڑا ڈھونڈتے رہتے ہیں یا پھر اس میں کچھ نہ کچھ مالش وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے روٹ کوز پہ آتے ہیں کہ اس کی پہلے وجہ کیا بنتی ہے؟ اب ایڑیوں کی جو پین ہوتی ہے وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو سب سے پہلے تو ابھی آپ نے کہا کہ یورک ایسڈ کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. خاص طور پہ فیمیلز کا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک نمبر ایک. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس میں ایڑی میں اگر آپ کی صرف پین ہے اور ایڑی میں بہت زیادہ شدید ہے, آپ پاؤں زمین پہ بھی نہیں رکھ سکتے, تو اس میں ایک سپر ہوتا ہے جس کو ہم سپر کہتے ہیں. اس کا بیسیکلی کہ وہ ایک ان ایون گروتھ ہے آپ کی بونز کی, جو آپ کی ایڑی کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے جو اس کی جب ایک تھوڑی سی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونچ بن جاتی ہے جس کو ہم سپر کہتے ہیں. تو وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے ہم شوز پہنتے ہیں فیمیلز میں, اونچی ایڑی پہنتی ہیں اور بہت زیادہ ہیل والے اور زیادہ ان کا یوز ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کے پاؤں کی ایک جو ایک شیپ ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے اور وہ خراب کرتی ہے آپ کے پورے پاؤں کے. موچ بھی آ سکتی ہے اس میں, ایڑی میں بھی پین ہو سکتی ہے, پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک اور جو زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہے بونین فوٹو کہتے ہیں ہم اس کو, کہ جس میں آپ نے بہت سارے دیکھے کہ انگوٹھے کی جو ایک شیپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, وہ مون ٹائپ بن جاتی ہے. تو وہ بھی اس کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم ٹاپک ہمارا تھا کہ ایڑیوں میں جو زیادہ درد ہوتی ہے وہ اس کی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. جب یورک ایسڈ زیادہ ہوگا تو بھی پین ہوگی, اور اس کے بعد جو ہم نے اگر اب اس کو زیادہ ڈائگنوز کرنا چاہیں گے تو سپر کا بھی ایک اس میں تعلق ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. تو یورک ایسڈ کی اور کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں جسم کے کن حصوں میں درد زیادہ تر رہتا ہے؟ پورے جوائنٹس میں. چھوٹے جوائنٹس میں رہتا ہے؟ اس میں چھوٹے جوائنٹس میں بھی ہوتا ہے. زیادہ تر اس کو جو ہے نا آپ بگ جوائنٹس میں کہہ سکتے ہیں. بگ جوائنٹس کا جو ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے شولڈرز میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے نی میں ہو سکتا ہے, آپ کے کولے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ویٹ بیئرنگ جوائنٹس جو ہیں اس میں یورک ایسڈ زیادہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. کرسٹل ٹائپ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جب وہ ہوتا ہے تو اس کو جوائنٹس کی اسپیس چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بگ جوائنٹس میں زیادہ ملتی ہے اس کو. تو وہ جہاں پہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ پینچ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہمیں جو کمپلینٹس ملتی ہیں بہت سارے پیشنٹس کی, وہ نی جوائنٹ کی آتی ہیں. ہپ کی بھی آ جاتی ہیں لیکن نی جوائنٹس میں ہوتا ہے. اور دوسری جو زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں وہ پاؤں کی ملتی ہیں. بعض پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم سارا دن ہم چلتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن ہلکی پھلکی پین رہتی ہے, لیکن جب رات کو سوتے ہیں صبح سو کے اٹھتے ہیں, جب پیر زمین پہ رکھتے ہیں تو ہم انبیئریبل ہوتا ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن 2-3 قدم یا 4 قدم چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ چیز. تو اس کی ایک وجہ سب سے پہلے وہ زیادہ تر یورک ایسڈ ہوتی ہے جو آپ کے پورے پاؤں میں ہوتی ہے. اور اس کی ایک جو ایک سب سے زیادہ ایک جو اس میں ہوتا ہے, اگر زیادہ یورک ایسڈ ہو جائے تو آپ کے انگوٹھا جو بگ ٹو ہے اس میں پینچ ہو جاتی ہے اور وہ سویل اپ ہو جاتا ہے, ریڈنیس ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم گاؤٹ ایک بیماری ہوتی ہے. وہ بیسیکلی ایک آرتھرائٹس کی ہی بیماری ہے, کیونکہ یورک ایسڈ بیسیکلی آرتھرائٹس کو ہی لیڈ کرتا ہے. کیونکہ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے, پھر آرتھرائٹس میں وہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے. تو وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے اور وہ بھی اس کو بھی آپ نے روکنا بہت ضروری ہے, اگر وہ پھر خطرناک ہو جاتی ہے چیز. اچھا, میرے بھی انگوٹھے پیر کا جو ہے اس میں اور گھٹنے میں اکثر درد رہتی ہے, تو مجھے بھی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. 100% کروا لینا چاہیے, کیونکہ یورک ایسڈ جو ہے وہ ایک جیسے آپ اس کی زیادتی کیوں ہوتی ہے, یہ کیوں, ریزن کیا ہے اس کی یورک ایسڈ بڑھنے کی؟ ریزنز بھی بہت ساری ہیں. یہ بھی ایک آپ اس کو بھی ایک سائلنٹ کلر کا نام دے سکتے ہیں, جیسے ڈائبیٹک ہے یا ڈائبٹیز کے جو لوگ ہیں,
اور جو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو جیسے اب پتہ نہیں چلتا کہ کب شوگر ہو گئی ہے اور شوگر زیادہ ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے یا بلڈ پریشر کا ہوتا ہے، تو ایسے یورک ایسڈ کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب زیادہ ہوا ہے اور کب کم ہوا ہے. لیکن اب جب آپ کے پین ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں یورک ایسڈ کروانا چاہیے، اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھی وہی سب سے پہلے آپ کو لکھ کے یورک ایسڈ دیتا ہے، تو اس کا لازمی آپ کو اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. اب اس کے لیے کیوں ہوتا ہے یہ ایک بڑی کوشچن ہے. ہمارے جو ایک روزمرہ کی جو خوراک ہے، جو ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ لیڈ کرتی ہے آپ کے یورک ایسڈ کی طرف. جیسے ہم بہت زیادہ چاول رائس کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھا رہتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی کا ایک یوز کرتے ہیں. پھر اس میں ریڈ میٹ آ جاتا ہے، ریڈ میٹ کا مطلب چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت آ جاتا ہے، اس میں بھی ہے. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ بالکل ہی نہ کھائیں، کیونکہ ہمیں پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں. لیکن اعتدال میں رہ کے ہر چیز استعمال کی جائے تو وہ نقصان دہی اوبیسلی رہتی ہے. اس کے بعد ہے یہ آپ کی دالیں، چنے کی دال ہوگی یا دوسری جو دالیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم جو ایک کہتے ہیں کہ گرین لش ویجیٹیبلز، گرین لش کے مطلب جو بہت زیادہ پالک ہو گئی، میتھی ہو گئی، وہ بھی یورک ایسڈ کا ایک کاز ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے بھی ایک ہوتی ہے. ان میں بھی آئرن زیادہ ہوتا ہے، آئرن زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں لازمی بات ہے کہ اس میں پروٹین بھی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو زیادہ پھر تعداد کھائی جائے گی تو پھر وہ یورک ایسڈ کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ کرسٹلز بناتے ہیں تو پھر وہ سارے باڈی میں گھومتے رہتے ہیں، تو وہ پھر جوائنٹس میں آ جاتے ہیں. زیادہ تر آپ کا نی جوائنٹ اور فٹ جو ہے وہ اس میں پرابلم کرتے ہیں. صحیح. اور ایک ٹانگ میں جن لوگوں کی درد رہتی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کا تعلق بھی شاید یورک ایسڈ سے ہوتا ہے. اب ایک ٹانگ کا کیا مطلب؟ ایک ٹانگ میں پین اب بہت ساری کمر سے ہو کر جن لوگوں سے کی آتی ہے، وہ بھی اس میں بھی رول ہے یورک ایسڈ کا، 100% رول ہوتا ہے کہ اس میں، کیونکہ وہ بھی جوائنٹس کی ہی ایک بیماری ہے. تو اس کو ہم شیٹکا کا نام دیتے ہیں، جیسے بیک ایک ہو گئی اور اس میں ہو گئی، تو اس میں وہ کمپریشن میں آ جاتی ہے. کمپریشن کا مطلب کہ PID جس کو ہم پرولیپسڈ انٹرورٹیبل ڈسک کہتے ہیں، جو موڑوں کی بیماریاں کہتے ہیں، تو وہ کمپریشن ہوتی ہے اور وہ پوری اس کے ٹانگ میں آتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ کا رول ہوتا ہے یورک ایسڈ کا. اب یورک ایسڈ بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یورک ایسڈ بھی ایک بعض کا اچھی چیز بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ بری چیز ہو. لیکن یورک ایسڈ کی ایک تعداد ہوتی ہے یا ایک مقدار ہے، اس سے اگر ایکسیڈ کرتی ہے تو وہ پھر پین زیادہ کرتی ہے. اگر آپ اس کو ایک لمٹ تک رکھتے ہیں، مطلب اس کی جو نارمل رینج ہے 7 ہے، آپ 7 تک رکھتے ہیں تو آپ ٹھیک رہیں گے. لیکن 7 اپر لمٹ میں ہے، پھر بھی وہ پین سٹارٹ کر سکتا ہے. تو 4-5 کی رینج میں رکھیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، پھر آپ کو وہ نہیں ہوگا. ہاں اب اور کوئی وجہ ہو سکتی ہیں اس کے پینز کی، گھٹنوں کی، پاؤں کی، کمر کی، جوائنٹس کی، لیکن یورک ایسڈ اس کا ایک پارٹ ہے جو آپ کو کاز کرتا ہے پین کا. یورک ایسڈ جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اوبیسلی اس کا ٹریٹمنٹ تو جاری رکھنا ہوتا ہے، دوائیاں جو بھی ڈاکٹر ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیو تھراپی بھی لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے، 100% لینی چاہیے. لیکن سب سے پہلے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یورک ایسڈ کو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یورک ایسڈ کی ایک رینج ہوتی ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہیے. اب 7 تک ہے تو آپ اس کو ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے. لیکن اگر آپ زیادہ ہے، مطلب آپ کا ڈائگنوز ہے کہ 9-10 ہو گیا، تو وہ پھر آپ کو لازمی میڈیکیشنز لینی پڑتی ہے. اور میڈیکیشنز کا ایک رول ہے کسی حد تک. لیکن اگر وہ آپ کی لمٹ میں آ گیا، 7-8 تک آ گیا، تو میڈیکیشن چھوڑ کے اس کو ڈائٹ پہ رکھیں گے. اور اس میں لازمی آپ فزیو تھراپی، مطلب فزیو تھراپی کا مطلب ہے کہ ایکسرسائزز، اور وہ بھی آئسومیٹرک ایکسرسائز، یہ نہیں کہ بھاگم دوڑ والی ایکسرسائز ہوتی ہیں. جو ہماری فزیو تھراپی کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ، اور اس کو مسلس سے ریلیٹڈ اسپیسیفک مسلس کے لیے اور جوائنٹس کے لیے ہم اس کو ایکسرسائز بتاتے ہیں تاکہ وہ کریں اور اس کو بہتر ہو جائے. تو یورک ایسڈ کی ضروری نہیں ہے کہ صرف دوائی ہی ہو اس کے لیے ہو. ڈائٹ سے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنے جیسے آپ نے کہا دالیں، سبزیاں اور گرین میٹس ہیں، اور ان چیزوں کو تھوڑا ٹائم کے لیے مائنس کر دیا جائے. کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو لازمی بات ہے اس نے بھی اپنی بہت ساری ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا جو ایک پیشنٹس ہے اس نے بھی اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. تو یورک ایسڈ کو بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اس چیز کو.
کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ سے. ڈائٹ کا اب اس میں یورک ایسڈ کی ڈائٹ میں جیسے پہلے ہی بتایا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیں, لیکن اس کو اعتدال میں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ ماڈریٹ کر کے کھانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ لائف سٹائل ہی بنتا جا رہا ہے. جب تک ہم ضرورت سے زیادہ جن چیزوں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے جاتے جاتے پھر کہیں نہ کہیں بیماریوں میں ہم جڑتے جا رہے ہیں. ایسے بالکل لائف سٹائل ہی بہتر کرنے کی لائف سٹائل بہت ضروری ہے ہمارا. جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے ایک ذکر کیے تھے بیک کے لیے, سروائکل کے لیے. پوسچر, لائف سٹائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے بیماریوں سے بچنے کے لیے. بالکل. اب اس میں ایک چھوٹی سی ایک اور ایڈ کرتا ہوں کہ فیمیلز میں بہت زیادہ تر جو ہمیں کمپلینٹس آتی ہے, جب پاؤں میں پین شروع ہو جاتی ہے, ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے, جیسے بونین فوٹ کا میں نے بتایا تھا اس چیز کے لیے, تو اس میں جو زیادہ تر جو ایک ہوتا ہے نا, ان کے جو فٹ ویئرز ہوتے ہیں, جو شوز پہنتے ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اب بہت زیادہ جو فیمیلز ہیں وہ پسند کرتی ہیں اونچی ایڑی پہننا. وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی ایڑی ہوگی وہ زیادہ لیکن وہ اس کی وہ شیپ چینج کر دیتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل چینج ہوتی ہے, آرچ میں ڈیفرنٹ آرچ میں آ جاتا ہے بالکل, کہ وہ آرچ جو ہے وہ آپ کا مسلز آ جاتے ہیں, پھر آپ کی جو کاف مسلز ہیں وہ زیادہ اوور اسٹریچنگ میں آ جاتے ہیں, تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر وہ خراب کرتی ہیں چیزیں, وہ پھر پاؤں میں آپ کے پین شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ بالکل ایڑی نہ پہنیں. کس طرح کے شوز پہنے پھر ہم؟ ویسے تو فلیٹ ہوتے ہیں, لیکن فلیٹ بالکل فلیٹ بھی آپ نہیں پہن سکتے. اس کی چھوٹی سی مطلب ہاف انچ 1 انچ جو ہے اس کی جو ایک ایڑی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. وہ آپ ایک نارمل ایک لائف میں یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر فنکشنز ہیں کچھ عرصے کے لیے پہنے تو پھر تو آپ پہن سکتے ہیں. اچھا, جو میڈیکیٹڈ شوز آتے ہیں یہ واقعی میں میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کا کوئی اثر پڑتا ہے یا صرف یہ بھی ایک میتھ ہے بس؟ نہیں, بالکل ہے, اس میں رولز ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ایک جو پیڈز ہوتے ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں. جب سافٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر جیل بیس ہوتے ہیں, تو وہ بہتر رہتے ہیں اس میں. دوسری چیز وہی اس میں اور میڈیکیشنز میں اور بہت سارے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پورس بننے ہوتے ہیں یا ایک دانے بننے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے جو سول جو بیسیکلی ایک تحقیق کے مطابق ہے, اور سارے یہ چائنیز میں بھی ہے اور یونانی میں بھی ہے, میڈیکل میں بھی ہے اور ہمارے ایلوپیتھک میں بھی ہے, کہ آپ کے جو سول ہے وہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول بھی کرتا ہے. اس کے جو بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے, اگر آپ ان کو تھوڑا سا دباتے ہیں اور ان کو مساج کرتے ہیں تو وہ پوری باڈی کا آپ کا ایک سنتھیٹک اس کا ایک افیکٹ پڑتا ہے. تو وہ اب آپ اس کو شوز کو پہنتے ہیں, میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں جو اس کو, تو وہ آپ کا بلڈ پریشر کو, شوگر کو, یورک ایسڈ کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں. صحیح. جیسے آپ نے کہا نا جو سول پیڈڈ ہوتے ہیں جس میں دانے دار بنے ہوتے ہیں, جس میں تھوڑا سے اس میں بلج ہوتا ہے ہلکا سا, وہ بہت ریلیکسنگ بھی ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے بہت پیر کو سکون دے رہے ہیں. اکثر میں نے اگر ٹرائی بھی کیا ہے نا تو بہت کام ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے درد جو ہے نا پیر کی وہ دور ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ نے بھی کبھی ٹرائی کیا ہو تو جب اس پہ پیر رکھا جاتا ہے تو وہ اندر تک جب دھنستے ہیں نا ایڑی کے اندر, تو بہت سکون ملتا ہے, جیسے کوئی پریس کر رہا ہے اس کو. بلکہ وہی آج کل پہننے چاہیے. ہارڈ شوز جو ہیں وہ آپ کو پاؤں کو, جوائنٹس کو, کیونکہ ہمارا جو ایک جب ویٹ بیئرنگ جوائنٹس میں آ جاتا ہے نا, وہ سب سے پہلا ہے پاؤں. اس میں شاک ایبزاربر بھی ہے, اس میں ہی جب آپ جمپ لگاتے ہیں تو آرچ بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو اس کو وہ ایبزارب کرتا ہے, جو آپ کی شاکس کو کرتا ہے. جیسے آپ جمپ کرتے ہیں تو اس کو وہ کھولتا ہے تو پھر اس کو وہ بند کرتے ہیں. اس کے بعد نی جوائنٹ آ جاتا ہے, پھر ہپ جوائنٹ آ جاتے ہیں, اور بیک میں تو پھر وہ لازم بات ہے. تو یہ جو 3-4 جوائنٹس ہیں یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں جو آپ کی پوری باڈی کو آپ نے انہیں سنبھالا ہوتا ہے, تو ان کو آپ نے لازمی ریلیکس کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ ایک پورا دن گزار سکیں اس چیز. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت سارے لوگوں کے گھٹنوں میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں فزیو تھراپی اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتی ہے؟ اگر فزیو تھراپی کروانا شروع کر دی جائے, تو جن لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے گھٹنے نئے ڈلوا لینے ہیں یا ایسا کچھ, تو وہ کیا بچ سکتے ہیں اس چیز سے؟ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی فزیو تھراپی سے رجوع کرتے ہیں اور کتنا ریفر ہو جاتا ہے فزیو تھراپی کی طرف. اب گیپ کم ہونے میں بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اگر بہت زیادہ گیپ ہے, اب پیشنٹس کہتا ہے کہ جی میں چل نہیں سکتا, اور پھر کڑ کے آوازیں بھی آتی ہیں, پھر اس میں مجھے بہت زیادہ پین شروع ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ ڈاکٹر نے اس کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ بھئی آپ نی ریپلیسمنٹ کرا لیں.
لیکن ہمارا ایک موٹو ہے کہ موشن از دا لائف. جب آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور جو ایک ڈرا بیکس آتا ہے جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ چلیں گے تو گھٹنے جو ہے وہ زیادہ آپ کے گھسنے شروع ہو جائیں گے تو اور زیادہ ہڈی خراب ہو جائے گی. تو اس کے لیے فزیوتھراپی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ سینس میں ہے کہ جیسے اگر ہم فزیوتھراپی کا کہتے ہیں کہ جی گھٹنوں میں گیپ آ گئے. اب گیپ کا مطلب ہے کہ اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ لپنگ کر رہی ہے, جب وہ چلتے ہیں تو وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے, رگڑ کھا رہی ہوتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سائڈ ہے, جو اس کے جو لیگامنٹس ہیں یا اس کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو گئے, وہ تھوڑے سے لوز ہو جاتے ہیں. جب وہ لوز ہوتے ہیں تو اس نے اپنی گرپ پوری نہیں کی ہوتی. تو فزیوتھراپی کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو یہ مسلز ہیں, تھائی مسلز ہیں, اب میں صرف نی جوائنٹ کی بات کرتا ہوں, بقایا تو اور چیزیں اس میں اور مسلز ہوتے ہیں. تو آپ کی جو تھائیز مسلز ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آپ کی یہ بونز. اب بونز ہی جوائنٹس بناتی ہیں, تو وہ لازمی بات ہے کہ اس میں ایک سائڈ آپ کی اس کے کچھ فائبرز جو ہیں وہ ویک ہو گئے, تو اس کو ہم نے اسٹرینتھنگ کرنی ہوتی. جب وہ اسٹرینتھنگ ہوگی تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی کہ 100% تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک چیز خراب ہو گئی ہے یا اس کی لپنگ ہو گئی ہے تو وہ تو اب نہیں ہو سکتی. اس چیز کو ہم 100% نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر جیل بھی ہوتا ہے, اس کی اور بہت ساری لیبرمس بھی ہوتی ہیں, اس کی ایک لیئرز بھی ہوتی ہے. جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ گیپ کو ہم کسی حد تک 20-30% کم کر سکتے ہیں اور وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو فزیوتھراپی کا رول بہت زیادہ ہے, اور میں یہ ایڈوائز بھی کروں گا کہ اگر جن کو بہت زیادہ اگر نہیں ہے, انیشیل سٹیجز پہ ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بھئی آپ ریپلیسمنٹ کرا لیں, تو لازمی آپ مہینہ 2 مہینے یا میکسیمم 3 مہینے فزیوتھراپی سے رجوع کریں اور فزیوتھراپی کروائیں. آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے یورک ایسڈ کے بعد, جیسے آپ نے کہا نا, جس سے گھٹنوں سے آواز آنا یا انگوٹھے میں درد ہونا یا بہت زیادہ ایسی دردیں شروع ہو جاتی ہیں 30s کے بعد ہی. آج کل کو 30s کے بعد ہی ہو جاتا ہے, نہیں تو 40s کے بعد ہم کبھی سنتے تھے. تو ان کو بھی ڈیلی بیسس نہیں یا ویک میں ایک بار جو ہے تھیراپی کروانی چاہیے, فزیوتھراپی بالکل کروانی چاہیے. یہ ایڈوائزیبل ہے, بلکہ خاص طور پہ جیسے کائروپریکٹر کا ہوتا ہے تو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو زیادہ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں یا زیادہ سٹنگ کے ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں, جن کا بہت زیادہ کام ہے, جن کے پٹھے تھک جاتے ہیں, گردن میں بیک میں پین شروع ہو جاتی ہے, تو کائروپریکٹر ایک اپنی الائنمنٹ صحیح کروا لیں. ہفتے میں یا 2 ہفتے کے بعد پورا ایک سیشن لے لیں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد فزیوتھراپی کا جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک کرنا چاہیے, تو فزیوتھراپی لازمی بات ہے کہ آپ ہفتے 2 ہفتے میں ایک سیشن اس کا بھی لے لیا کریں, تاکہ آپ کو جو جوائنٹس میں پین ہے اس کی بھی ایک ری ہالنگ ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیل بدلی ہو جاتا ہے اس چیز, جیسے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو گھر کے لیے جو ایک فزیوتھراپسٹ ہے نا, ایک پروگرام دیتے ہیں گھر کے لیے, آپ اس کے لیے بھی اس کو اس پہ عمل کریں گے تو بھی بہتر رہے گا, کیونکہ وہ 1 یا 2 منٹ یا میکسیمم 5 منٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہیں جو ڈیلی آپ نے کرنی ہوتی ہیں. جو اگر آپ روٹین بنا لیں گے, جیسے اگر آپ شوگر کی گولی کھاتی ہیں, بلڈ پریشر کی گولی کھاتی ہیں, یا اور بہت ساری کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں, تو اسی میں ہی اگر وہ فزیوتھراپی کی جو کچھ اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں ہر جوائنٹس کے لیے, مسلس کے لیے, تو وہ بھی بہت زیادہ آپ ایک بہتر کر سکتے ہیں. روٹین بنائیں گے تو بہتر ہو جائے گا. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے, اتنا انفارمیٹیو جو ہے ٹاپک ہم نے رکھا تھا اور اس پر بہترین بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال